ائمہ مجتہدین ہیں، فقہ ہے، اور اسی طریقے سے ائمہ شریعت ہے، جیسے 4 مسلک ہیں اور چاروں حق برحق ہیں۔ اولیاء اکرام نے بھی ان مسلکوں کو اختیار کیا ہے۔ مسلک کا مطلب یہ کہ طریقہ ہے آسانی کے لیے، اس لیے کہ آدمی کے اندر میں ایک تو تابعداری ہے اور ایک دوسرے نفس کی آزادی رہتی ہے۔ تابعداری کے رخ کو چھوڑ دے اگر تو پھر بالیقین وہ اپنے نفس کی آزادی کی طرف میں چلے جائے گا۔ اس لیے تقلید ضروری ہے، تقلید کسی نہ کسی ائمہ کے مسلک پر عمل کرے، جیسے 4 مسلک برحق ہے کہ جس کے اشارات میرے آقا دو جہاں کے مالک نے بھی فرمائے، اور متحقق مسلک ہے وہ، اور ان کی تحقیق کا ثبوت یہ ہے کہ انہی مسلکوں کو اولیاء اکرام نے بھی اختیار کیا، اور اولیاء جن چیزوں کو کرتے ہیں وہ مصدقہ ہو جاتی ہے، بارگاہ رب العالمین کی قبولیت کی سند ہو جاتی ہے۔ اولیاء جن کو قبول کر لیتے ہیں، یہ اس زمانے کے اندر اللہ کی قبولیت کا کیا وہی نازل ہو گیا کہ نبی اطلاع دے نہیں، اس زمانے کے اولیاء اگر ان چیزوں کو قبول کر لیں تو پھر یہ اللہ کی بارگاہ کی قبولیت کی دلیل بن جاتی ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ خاص بندے، نہ وہ بندوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رکھتا ہے، نہ گمراہ ہوتے ہیں نہ گمراہ کرتے ہیں۔ تو یہ بہت آسانی عوام کے لیے بہت آسان رخ ہے کہ جس دین کے نظاموں میں اولیاء کی تائید ہو وہ مقبول بارگاہ خداوندی ہوتے ہیں، مقبول بارگاہ سند ہوتی ہے ان اولیاء اکرام کا ہو جانا، سند ہو جاتی ہے۔ دین کی سند صحابہ کی ذاتیں تھی، اب صحابہ کے بعد میں تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد میں پھر اب شریعت کے نظام آگے بڑھتے چلے گئے، تو اب فقہ، مجتہدین، محدثین، مفسرین، ان سارے خدمت گزاروں کی خدمتیں اسلام کے اندر میں قبول کی گئی۔ اب ان ساری جبکہ دائرہ پھیل چکا ہے، تابعین کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی ٹینشن نہیں تھا، ان کو حق کو اگر معلوم کرنا ہے تو تابعین کے لیے بہت آسان تھا ٹارگٹ کہ بھئی یہ چیز صحابی سے ثابت ہے کہ نہیں ہے، بس یہ اس کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ ذات مصطفیٰ سے ثابت کی دلیل ان کے پاس میں تابعین کے لیے اتنی آسان تھی کہ صحابی کو دیکھ لیتے ہیں، اصحابی کا نجوم بیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ صحابی سے اگر ثابت ہو گیا تو پھر تابعین کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی۔ اس لیے تابعین کتابوں کے حوالے نہیں ہوئے تھے اور اسباب کے حوالے نہیں ہوئے تھے، بلکہ وہ راست، چونکہ خیر القرون کا زمانہ تھا میرے آقا کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے قریب کا زمانہ تھا، اور وہ تابعین کے لیے بہت آسان تھا یہ رخ۔ اب ہمارے موجودہ زمانے کے اندر میں کوئی ایک دین کے چھوٹے سے مسئلے کو بھی لو تو اس کی تحقیق کے لیے کتنی پریشانی ہوگی، کہاں تک جانا پڑے گا، پھر ان راستوں کے سفر کرنے میں کتنے احتمالات ہوں گے، 1500 سال کے اندر میں کتنے نظریات بدلے، مسلک بدلے، جماعتیں بدلی اور افکار بدلے، ادوار بدلے۔ کبھی اسلام حاکمیت کی صورت میں، حکمرانی کی صورت میں تھا اور کبھی محکومی کی صورت میں تھا، اور کہیں پر رعایا کی صورت میں تھا، کبھی غالب تھا اور کبھی بظاہر مغلوب تھا۔ ان سارے اثرات کو لیے ہوئے دین کی جو شکل ہے، اس رخ کے اعتبار سے تو ہمارے لیے حق کی تحقیق کا کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ کیوں کہ ان معاملات کے اندر میں اب دین کی تشریحات کے اعتبار سے اتنی بڑی خدمتیں ہیں دینی نظاموں کے اندر میں، اس لیے میرے آقا نے اشارہ فرمایا تھا کہ شریعت اور میرے دین کے لیے میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ وہ دین کی حفاظت کے لیے تھا، دین کی حفاظت کے لیے تھا۔ دیوار تو بنے گی اینٹوں سے، مان لیے، اب یہ کہہ دیں کہ نہیں اینٹیں ہی کافی ہے، سیمنٹ، گارا، مٹی، پانی ضروری نہیں ہے، تو اینٹوں کی دیوار نہیں بنتی، بلکہ اس کے لیے سیمنٹ، گارا، پانی ضروری ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دو جہاں کے مالک میرے آقا نے جو بات فرمائی، ارشاد فرمائی، سچ اور صادق الامین ہے میرے آقا کی ذات، کہ میری امت کے لیے، میرے دین کے لیے میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ یہ اختلاف کیا ہے؟ یہ سیمنٹ اور پانی اور گارا ہے، یہ دیوار کے لیے ضروری ہے، ورنہ پکڑ نہیں رہے گی۔
دیوار تو نظر آ جائے گی لیکن جو سیمنٹ سے نہ جوڑی گئی ہو، اگر کوئی ڈھکل بھی دے تو گر جائے گی، وہ دھڑام سے گر جائے گی۔ لیکن جس میں گارا اور مٹی اور پانی استعمال ہو گیا، وہ دیوار اینٹوں ہی کی ہوگی لیکن مضبوط ہوگی، پکڑ ہوگی، اس میں گرا نہیں سکیں گے بلکہ گرانے والے خود ٹکرا جائیں گے۔ اسی طریقے سے میرے آقا نے جو بات ارشاد فرما دی، خدا کی قسم کہ میری امت کے لیے اختلاف رحمت ہے۔ رحمت کا مطلب کیا ہوا تھا کہ یہ دین کی پکڑ ہے، لیکن بعد میں تعبیرات، اختلاف تو رحمت تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے اندر بھی ایک صحابی نے یہ رخ میرے آقا نے دیکھا، صحابہ دیکھے، اور دوسرے صحابی نے یہ رخ دیکھا۔ جیسے رفع دین کا مسئلہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں ہے کہ رفع دین کرتے ہیں، وہ رکعت باندھنے سے پہلے بھی رفع دین، رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی رفع دین، یہ رفع دین کرتے ہیں وہ، اور ہاتھ یہاں باندھتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بالکل، کہ ایک صحابی نے اس طریقے سے دیکھا تو ان کے لیے تو دیکھنے کے اعتبار سے اب ان کے لیے اتباع یہاں باندھنے کی نہیں ہوگی، لیکن ایک صحابی نے یہ طریقے سے دیکھا، ان کے لیے یہ نہیں ہوگا۔ اب دونوں میں اس طرح نے اتفاق پیدا کرو، لہٰذا اختلاف کو ختم کرو، یہ زیادتی ہوگی دین کے اندر میں، کیونکہ آقا کی اتباع اس صحابی کے لیے جنہوں نے یہاں باندھتے ہوئے دیکھا، ان صحابی کے لیے سچی اتباع کیا ہے؟ یہاں باندھے۔ اور ایک صحابی نے دیکھا کہ دو جہاں کے مالک میرے آقا نے یہاں پر ہاتھ باندھا، ان کے لیے سچی اتباع کیا ہے؟ یہاں باندھنا، اس لیے کہ اتباع کا مطلب میرے آقا کی اطاعت ہے۔ اب میرے آقا کو تو یہاں باندھتے ہوئے دیکھا، اب اس صحابی کے لیے سچی اتباع کیا ہے؟ یہاں باندھنا ہے کہ اختلاف ختم کرو، یہیں بنو، اصرار اس صحابی پہ کریں گے تو اتباع نہیں رہے گی، مقصد پورا نہیں ہوگا، اتباع پوری نہیں ہوگی۔ اتباع کا مطلب یہ ہے کہ ان کو وہ کرنے دیجئے، کیونکہ اتباع جو ہے دنیا کے مالک کی ہے۔ سمجھ میں آگی نا بات؟ ایک صحابی نے دیکھا کہ میرے آقا نے امت کی سہولت کے لیے یہاں پر ہاتھ باندھتے ہوئے نماز پڑھی ہے، تو وہ صحابی جو دیکھے ہیں یہاں پر باندھتے ہوئے، اب ان کو کوئی صحابی اصرار نہیں کیے کہ نہیں اختلاف مت پیدا کرو امت کے اندر میں، آپ بالکل نہیں، آپ اس کو ہاتھ کو یوں ہی باندھیے، تو پھر وہ تو اطاعت سے، اتباع سے تو ہٹ جائے گا وہ۔ سمجھ آ رہی نا بات؟ اور کوئی صحابی نے دیکھا کہ یار میرے آقا نے یوں ہاتھ قیام کے اندر میں باندھا ہے، تو وہ صحابی کو ہے کہ نہیں، اختلاف امت کو اختلاف میں مت ڈالو، آپ ہاتھ ویسا نہیں یہاں پر باندھو، تو اگر زبردستی بندواؤ تو مقصد دین ختم ہو جائے گا نا۔ وہ صحابی کے لیے پھر میرے آقا کی راست اتباع کہاں رہے گی؟ اس لیے امت کی سہولت کے لیے میرے آقا نے اپنے دین کے معاملات میں امت کو سہولت کے لیے ایسے اعمال، ایک عمل کو کئی طریقوں سے میرے آقا سے ثابت ہے، اور صحابہ نے دیکھا ہے، اور وہ بھی کیوں؟ یہ رحمت ہے امت کے لیے کہ اس میں امت کے لیے سہولت مل جائے گی، گنجائشیں مل جائے گی۔ میرے آقا امت کو، دین کو تنگ کرنے والی ذات نہیں ہے میرے آقا کی، بلکہ میرے آقا نے تو یہ بات فرما دی کہ الدین یسر، کہ میرا دین میری امت کے لیے آسان ہے، امت کے لیے آسان ہے، یہاں شدت نہیں۔ لیکن موجودہ زمانے کے اندر میں یا بعد کے زمانوں کے اندر میں یہ اختلاف دین کو، انتشار دین کو اختلاف قرار دیا جا رہا ہے۔ اختلاف نہیں، اختلاف تو رحمت ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ اختلاف جو ہو رہا ہے تیری نیت خراب ہے، تو اپنے میرے آقا کی اطاعت تیرا مقصد نہیں ہے، میرے آقا کا عشق اور محبت اور میرے آقا کی سنتوں کی ترویج تیرا مقصد نہیں ہے، تجھے تو اپنا مسلک چلانا ہے دنیا میں، تو مقصد تو پورا نہیں ہوا نا، دین کا مقصد تو ڈیمیج ہو گیا۔ دین کا مقصد کیا ہے؟ دین کا مقصد خدا کی قسم صرف ذات مصطفیٰ کی امت تابعداری کرے، کیونکہ دین کا مرکز نالے پاک مصطفیٰ ہے۔ دین کا مقصد، دین ہے ہی ہے میرے آقا کے اطاعت کا نام۔ اب ان صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کو چونکہ نمونہ بنانا تھا، اس لیے میرے آقا دو جہاں کے مالک نے امت کی سہولت کے لیے کبھی یہاں پر بھی باندھا، کبھی رفع دین بھی کیا، کبھی یہاں پر بھی، اور اس کے اندر میں بڑی حکمتیں تھی، رحمت تھی یہ امت کے لیے۔
تو وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جو رحمت والے زمانے کے تھے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، خیر کے زمانے کے صحابہ تھے، تو صحابہ میں دینی ان معاملات کے اندر میں کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا، بلکہ کیا ہوتا تھا، صحابہ اس چیز کو برداشت کر لیتے تھے کہ وہ صحابی کے لیے اصرار نہیں کرتے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے تم وہ دیکھے کہ نہیں دیکھے، تم ایسا نہیں کرنا، یا پھر ہماری مسجد میں ایسا مت کرو، کوئی اختلاف نہیں۔ جیسے وہ صحابہ میرے آقا کو دیکھے تھے، ان کے لیے تو دین جیسی نقل کرنا ہے، جس حالت میں دیکھا آپ نے وہ کیا، سمجھ میں آ رہی؟ یہ سلسلہ چلتا رہا، حتیٰ کہ یہ جب تک اسلام امت کے فقہاء اور امت کے دینداروں اور علماء اور اسی طریقے سے عارفین اور آل رسول اہل بیت کے ہاتھوں میں رہا دین کا نظام، جب تک بھی ان معاملات کے اندر میں امت انتشار میں مبتلا نہیں ہوئی، امت انتشار میں مبتلا نہیں ہوئی، حتیٰ کہ زیادہ نہیں 150 سال پہلے تک بھی، 150 سال پہلے تک بھی، جب سے نجدیت یہ سعودیہ میں غالب ہوئی ہے، اس کے بعد کے سارے کارنامے ہیں یہ کہ یہ لوگ انتشار کو اختلاف کا نام دے کر اپنی دکان چلائے ہیں، ورنہ کعبۃ اللہ کے اندر میں، بیت اللہ کے اندر میں خود یہ چونکہ چاروں طریق صحیح تھے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، صادق شدہ چیزیں، اچھا ان کے صادق شدہ چیزیں اس لیے تھی کہ ان چاروں سلسلوں کے اختیار کرنے والے اولیاء ہیں، اولیاء نے تصدیق کر دی تھی کہ نہیں یہ دو جہاں کے مالک میرے آقا اور رب العالمین کی منشا کے مطابق میں ہیں، تو یہ تصدیق کر چکے تھے اہل بیت اور آل رسول کے ذریعے سے، اس لیے پیران پیر سیدنا غوث الاعظم دستگیر رحمۃ الرضوان بھی مسلک حنبلی پر، حالانکہ وہ تو اس مقام کے اوپر تھے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے پیران پیر غوث الاعظم کو، اس لیے کہ وہ تو اس مقام پر تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت پر وہ عمل کرنے والے، میرے مصطفیٰ کی منشا کو معلوم کرنے والے تھے، لیکن امت کے لیے، حق کی صداقت کے لیے یہ نہیں تھا، ہم نہیں کہہ سکتے کہ پیران پیر غوث الاعظم نے جو مراتب اور منزلیں پائی ہے وہ مسلک حنبلی پر عمل کرنے کی وجہ سے بالکل بات نہیں، بلکہ احسان ہوا ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر کہ پیران پیر نے تصدیق کی کہ یہ بھی صحیح رحمت کا نظام ہے۔ اسی طریقے سے سلطان الہند خواجہ خواجگان کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے اور اولیاء کا معاملہ ہے، انہوں نے بھی امام شافعی کے متبعین کے اندر بھی آپ کو اولیاء مل جائیں گے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر اولیاء ہے، انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تابعداری اختیار کی، آپ کی اولاد میں جو ہمارے سلسلے کے اندر ہماری جدی بزرگوں کے اندر میں ہے۔ اسی طریقے سے مالکی نظام کے اندر بھی بڑے بڑے اولیاء کبار ہے، اولیاء کبار ہے، عرب کے علاقوں میں شام اور بغداد کے علاقوں کے اندر بڑے بڑے اولیاء ہیں جو مالکی مسلک کو انہوں نے اپنے وجود سے اس کی تصدیق دی ہے۔ ایک معیار تھا یہ کہ اس زمانے کے اندر میں حق کا معیار کیا ہے، یہ چاروں مسلک اور چاروں ائمہ کا اختلاف، اور کتنا اختلاف ہے، بڑا شدید اختلاف ہے، کتنا ہی شدید اختلاف ہے کہ بعض کے پاس میں نماز کے اندر میں امام کی اقتداء کے اندر میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے اندر میں اگر کوئی سورہ فاتحہ کو اگر امام کے پیچھے پڑھ لے تو نماز ناقص ہو جاتی ہے، اتنا شدید اختلاف ہے، یہ بھی ثابت وہ بھی ثابت، اور دونوں کے ثبوت میں دونوں کے نظاموں کے اندر میں اولیاء ہے، اس لیے اولیاء چونکہ رحمت کا مخزن ہوتے ہیں، جہاں اولیاء ہے وہی رحمت ہے۔ اب یہ جو انتشار کے نظام ہے امت کو کاٹنے اور مسلکوں اور جماعتوں کے، اس میں اولیاء، اب بتاؤ غریب نواز کا کون سا مسلک ہے، کون سی جماعت ہے؟ کسی کا اور کسی کا اور کسی نہیں، اولیاء کا وجود اس مسلک کے رحمت ہونے کی دلیل ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے وہ انتظام ہوتا ہے، اس لیے چاروں مسلک
مذہب اربعین جس کو کہتے ہیں، یہ چاروں مسالک ہیں۔ کون سے؟ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ مالکی، شافعی، حنفی، حنبلی، یہ چاروں مسلک ہیں قیامت تک کے لیے۔ اور یہ مسلک کا مطلب کیا ہے؟ مسلک کا مطلب یہ جماعت نہیں ہے، گروپ نہیں ہے، جماعت نہیں ہے، بلکہ یہ طریقے ہیں۔ مسلک کہتے ہیں چلنے کی آسانیاں مل جائے اس کے اندر میں۔ کیوں کہ آدمی کے اندر فطرت کے اعتبار سے دو چیزیں ہیں، ایک تابعداری کا جذبہ ہے اور ایک آزادی کا جذبہ ہے۔ اگر اس کو تابعداری میں نہ رکھو تو آزاد ہو جائے گا، پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا۔ ایک گھوڑا ہے، اس کی فطرت ہے دوڑنا، بھاگنا، اگر اس کو نکیل نہ ڈالو تو میدانوں میں بھاگے گا، کتنوں کو نقصان پہنچا دے گا، اس لیے نکیل ضروری ہے۔ تو یہ مسلک کی تابعداری جو ہے ان ائمہ کرام کی، یہ حق ہے اور رحمت ہے۔ اگرچہ کہ بظاہر اس میں اتنے اختلاف نظر آئیں گے، لیکن وہاں پر کہا جائے گا کہ رحمت ہے وہاں پر۔ اور جہاں رحمت ہے امت کے لیے رحمت ہوتی ہے اور زحمت نہیں ہوتی، وہاں زحمت نہیں ہوتی۔ یہ سمجھ لینا کہ رحمت کا مطلب یہ ہے کہ سہولت پہنچائی جا رہی ہے۔ دین کے نام پر بھی اگر مسلکوں کو بعد والوں نے اگر شدت اختیار کر لی تو پھر وہ رحمت کی شکل میں انہوں نے زحمت دینا شروع کیا، پھر وہ مسلک نہیں رہے اور حق نہیں رہا، بلکہ انہوں نے اس کو دکانداری بنا لی۔ اتنا رحمت کا نظام اس میں کہ ان ائمہ مجتہدین کے اندر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں قیام کے اندر میں رکعت جو باندھی جاتی ہے یہاں پر باندھی جاتی ہے، رفع دین نہیں کیا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر قرآن و حدیث کے ذریعے سے اس سنت کو زندہ کیا، رفع دین کو زندہ کیا۔ بالکل تھی، دلائل تھے، قرآن و حدیث کے دلائل تھے، حق تھا مذہب۔ لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی زیارت، ان کی قبر کی زیارت کے لیے پہنچے، کہاں پر؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کی مزار کی زیارت کے لیے۔ اب تو پاگل ہے جو اولیاء کے مزاروں پر بھی دکانوں پر جانے پر لگا دیے، امت کو آستانوں اور مزاروں سے روک دیے۔ پہنچے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اس تو اتفاق سے یہ کہ نماز کا وقت ہو گیا تو اس مسجد میں جہاں پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امامت فرمایا کرتے تھے، نماز پڑھایا کرتے تھے، اس مسجد میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جا کر ساتھ میں ان کے طلباء بھی تھے، وہاں پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے رفع دین کو ترک کر دیا۔ جیسی نماز امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تابعداری کی ہے ویسے ہی بغیر رفع دین کی نماز پڑھی۔ تو طلباء جو تھے انہوں نے سوال کیا کہ سرکار آپ نے رفع دین، جبکہ قرآن و حدیث کی آپ دلائل دیتے ہیں اس کے اوپر، اور یہاں پر آپ نے رفع دین نہیں کیا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب یہ تھا اپنے شاگردوں کو کہ یہ ائمہ برحق ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی رفع دین کا ترک کرنا بھی قرآن و حدیث اور احادیث سے ثابت ہے، اور میرا رفع دین کروانا بھی اپنے اعتبار سے قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن ان کی مسجد میں آ کر میں اپنے مسلک کی شدت اختیار کروں، یہ ادب کے خلاف میں نے محسوس کیا، اس لیے رفع دین کو ترک کر دیا۔ یہ ہے رحمت۔ یہ نہیں ہے کہ مسجدیں الگ الگ بنا دی جائے جماعتوں کی، مسلکوں کی، لکھ کر لگا دیا جائے بورڈ کے یہاں پر وہ لوگ نہیں آنا، انہوں نہیں آنا، انہوں نہیں آنا۔ یہ اختلاف نہیں، یہ انتشار ہے، یہ اختلاف نہیں ہے، انتشار ہے، اور انتشار شرارت سے ہوتا ہے، اور انتشار سے نقصان ہوتا ہے، انتشار سے نقصان ہوتا ہے۔ میرے آقا نے امت کو بہت آگاہ فرمایا کہ دین کے معاملات میں دین کے نام پر انتشار سے بچو۔ کیوں؟ کہ یہی دین کے نام پر انتشار آئے بہت دین کو نقصان پہنچتا ہے، دین کو نقصان پہنچتا ہے۔ جو امت میں مسلکوں اور جماعتوں کی بنیاد پر انتشار کو برداشت کرتے ہیں وہ دین کے خدمت گزار نہیں ہے، بلکہ دین پس پردہ نقصان، دین کا نقصان ہوتا ہے۔ شاید میرے آقا دو جہاں کے مالک کی حیات ظاہرہ کے اندر میں صحابہ کرام کے ساتھ میں غزوات اور جنگیں اور سریات جو ہوئی 19 ہوئی، اس میں مشکل سے میں سمجھتا ہوں 390 یا کچھ کم زیادہ کی تعداد ہے، جس کے اندر میں
1800 یا 2000 کے قریب ہے، ایسی تعداد ہے کہ پورے حیات ظاہرہ کے اندر میں، جنگ کے اندر میں، غزوات کے اندر میں، سریات کے اندر میں شہید ہونے والے بھی یا مسلمانوں کے ہاتھ پر قتل ہونے والے بھی صرف اتنی تعداد ہے، 1800 یا 2000 یا اس سے کم زیادہ ہوگی، میرے ذہن میں صحیح بات نہیں ہے وہ، مگر اتنا ہی ہے، لاکھوں کی تعداد میں نہیں ہے، لاکھوں کی تعداد میں نہیں ہے، ہزاروں کے اندر بھی ہے، اور ہزاروں میں بھی صحیح بات ذہن میں نہیں آ رہی ہے، 2000 2500 3000 کے درمیان اس سے زیادہ کی نہیں ہے شاید غالباً، لیکن یہ تو حق کے پہنچانے کے لیے مقابلے پر یہود و نصارہ اور کافر تھے، اور جنگ ہوئی تو اس میں قتل ہونے والے، جہنم میں داخل ہونے والے صحابہ کے ہاتھ سے ان کی، اور شہید ہونے والے اسلام کی خدمتوں کے لیے کام آنے والے شہداء اکرام کی اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی تعداد اب اس تعداد کے مقابلے پر صحابہ اکرام کی بہت کم تعداد تھی۔ یہ تو ہوا دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے، جو بنیادی طور پر اسلام کی خدمتوں کے لیے جو شہادتیں ہوئی وہ سبوں میں ہیں، اور غیر مسلم بھی جو جہنم نار و فی نار ہوئے ان کی تعداد بھی اسی کے اندر میں ہے، لیکن بالمقابل اس کے جس چیز سے میرے آقا نے امت کو دین کے اندر کے انتشار سے روکا تھا، میرے آقا کے دنیا سے پردہ فرمانے کے فوری بات مشکل سے 40-45 سال کا زمانہ نہیں گزرا تھا، جنگ جمل، جنگ صفین، 36,000 صحابہ شہید ہوئے، اور جنگ جمل اور جنگ صفین یہ یہود و نصارہ سے نہیں تھی، عیسائیوں سے نہیں ہوئی، کافروں سے نہیں ہوئی، بلکہ دو طرف بھی کلمہ پڑھنے والے تھے۔ ان کی شہادتیں کہ ایک ہی غزوے کے اندر میں 36,000 صحابہ اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اور قارئین قرآن، حتیٰ کہ حضرت کہ ایسا نہ ہو کہ امت میں پھر حافظ نہ ملے، ایسے حالات آ گئے، ایک ہی جنگ کے اندر میں 36,000 صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ وہاں پر ونی جنگ اور قرائے کے اندر میں کل کی تعداد سبوں میں شہید ہونے والوں کی اور پورے مرنے والوں کے اندر میں 2-3 ہزار کے اندر، لیکن بالمقابل اس کے مسلمانوں میں انتشار کی بنیاد پر رحمت وہ کہ یہ زحمت نہیں، مسلمان آپس میں جب بڑھ سر پیکار ہوئے، دونوں طرف بھی کلمہ پڑھنے والے اور دونوں طرف بھی صحابہ اکرام، لیکن انتشار کی بنیاد بنی منافقین نے بنایا اور مسئلہ بن گیا کچھ، تو ایک ہی جنگ صفین 36,000 صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین شہید ہو گئے، اور کرنے والے اور آپس میں مسلمان، یہاں کوئی دوسرا نہیں آیا یہاں پر۔ تو میرے آقا نے ان حالات سے امت کو آگاہ کرنے کے لیے کہ دین کے نام پر اختلاف میں مت پڑو، یہ دین کو نقصان پہنچے گا، تمہاری دکان چل جائے گی، تمہاری ناک لمبی کرنے کی کوشش تم کر لو گے، نہیں، ہمارا ایک مسلک، ہماری ایک جماعت، ہماری ایک خانقاہ اور ہمارا ایک نظام نہیں، ہم کیا ہے؟ ہم تو نالن پاک مصطفیٰ کی خاک اور درخاک کے اس ذرے کو اپنے لیے کعبہ اور اپنے لیے رحمت سمجھنے والے ہیں ہم۔ اس لیے انتشار کو جب امت نے اختلاف کا نام دیا تو خیر القرون کے زمانے کے اندر میں امت کو اتنا بڑا نقصان بھگتنا پڑا، تو جتنا زمانہ میرے آقا کے زمانے ظاہر سے دور ہوتا چلا جائے گا، امت کے لیے کتنی المیہ پیدا ہوگا۔ اس کے باوجود بھی ہم امت کو مسلک اور جماعتوں کی بنیاد پر اگر اس کو بڑھاوا دیں کہ انہوں وہ جماعت کے، انہوں وہ مسلک کے، ان کا وہ معاملہ، ان کا یہ معاملہ، اے خانقاہ محمدی کے بچوں، اگر تم صحیح خدمت اگر چاہتے ہو تو اپنے دل کو سارے کلمہ پڑھنے والوں سے ان کی عظمت اور محبتوں کو اپنے دل میں پیدا کرو، اس بنیاد پر کہ وہ میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والی امت ہے۔ پھر برداشت کس معاملے کے اندر میں؟ ارے تم برداشت کفر و شرک کو تو کر سکتے ہو، لیکن کسی کلمہ پڑھنے والے کی کمی اور زیادتی کو برداشت نہیں کر سک رہے،
کیا میرے آقا نے ایسی کوئی تعلیم دی تھی؟ ایسی کوئی تعلیم دی تھی؟ منافقین کو مسجد نبوی کے اندر میں سالہ سال تک ان کو مسجد نبوی میں آنے پر روک نہیں لگائی میرے آقا نے۔ حکماً اللہ نے کہا کہ میرے محبوب ان کو نکال دو، کہ آگے اب اسلام پختہ ہو رہا ہے، یہ لوگ اسلام کے بنیادوں میں رہ کر اسلام کی بنیادوں کو ڈھیلا کریں گے، اب ان کو الگ کرو۔ تب اللہ کے حکم پر میرے مصطفیٰ نے منافقین کو نکالا مسجد نبوی سے۔ وہ تو وحی کی صورت میں میرے آقا کے علم مصطفیٰ کی بنیاد پر، اولین اور آخرین کے علم کی بنیاد پر منافقین کو منافقین کا فتویٰ دیا تھا۔ اب کس کو منافق کہیں گے؟ کس کو منافق کہیں گے؟ کس کو جہنمی کہیں گے؟ کس مسلمان کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہمارا نہیں ہے، اپنا نہیں ہے، کافر ہے، یہ منافق ہے؟ یہ کہاں دین کی خدمت ہے؟ یہ اختلاف کا نام لے کر یہ انتشار جس سے دین کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور آج اس کا خمیازہ ہم کو کیا بھگتنا پڑ رہا ہے؟ آج موجودہ زمانے کے اندر بھی اسلام کا مقابلہ اس زمانے کے اندر میں تو یہودیوں اور نصارہ سے ہوتا تھا، عیسائیوں سے ہوتا تھا، لیکن آج وہ اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک عنوان دے دیا کہ دین کے انتشار کو انہوں نے اختلاف کا نام دیا، تو جدھر دیکھو بڑی آسانی کے ساتھ میں اب اسلام کے دشمنوں کو کوئی فکر نہیں ہے، بلکہ وہ بہت اطمینان کے ساتھ اپنے اے سی کے کمروں میں بیٹھے ہوئے اپنے ملکوں پر حکومتیں کر رہے ہیں۔ کیوں لگا دیا؟ کہیں پر شیعہ اور سنی کا مسئلہ، کہیں پر دیوبندی اور بریلویوں کا مسئلہ، اور کہیں پر اس کا مسئلہ، کہیں پر اس کا مسئلہ۔ آیا کوئی وجہ نہیں تھی، جبکہ امت کو تو میرے آقا نے اس انداز سے تربیت فرمائی تھی کہ کہیں پر اس کے ظاہری اعمال کے اندر میں اتنی گنجائش تھی۔ ایک غزوے کے موقع پر ایک صحابی کو تسلط ایک اسلام کے دشمن پر حاصل ہو گیا کہ وہ جس سے اسلام کو بڑا نقصان اور بہت سے صحابہ کو شہید کیا تھا، تسلط حاصل اور زمین پر گر گیا اور غلبہ حاصل ہو گیا۔ وہ صحابی نے اٹھایا اور تلوار اس کے گلے پر چلا دی اور مار دیا۔ یہ کارگزاری میرے آقا دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس انداز سے کہ اس بڑے اسلام کو نقصان پہنچانے والے کافر اور مشرک کو میں نے اس کا قلعہ قمع کر دیا، اس کو قتل کر دیا۔ جب کارگزاری اس روح کے اعتبار سے میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کی گئی، محسوس کیا کہ اس کے اوپر خوش ہو رہا ہے، تو میرے آقا تو ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے، کہاں سمجھے آج خود ہم میرے آقا کے نظام کو اور میرے آقا کے رحمت ہونے کو؟ ہم تو خوش ہوتے ہیں مسلمانوں کو ذلیل کر کے، ایک مسلک والا دوسرے مسلک کی ٹوپی اچھال کر خوش ہوتا ہے، دین کی خدمت سمجھتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے کفر کا فتویٰ دے کر سمجھتا ہے کہ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں۔ اے ظالم ذرا رخ کو دیکھ کہ جس آقا کا وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، اگر اس کا احساس ہو جائے تو تیری زبان رک جائے گی، تو کٹ جائے گا، تو مر جائے گا، لیکن میرے آقا کسی امتی کی تو توہین نہیں کرے گا، اور اس کو یہ نہیں کہے گا۔ کیوں کہ راست اگر کسی کلمہ پڑھنے والے کے ساتھ میں اگر کوئی ایمان والا ہو اور کوئی مسلمان ظاہر میں مسلمان ہو، لیکن اس کے لیے وہ کافر کہتا ہے، اس کے لیے کچھ اور کہتا ہے، جہنمی کہتا ہے، بن غسلی کہتا ہے، تو اس سے آقا خوش ہوگی کہ کچھ بھی ہو نافرمان میرا ہو، لیکن میرا کلمہ پڑھنے والا تو ہے۔ کیا اس نے یہ اعلان کر دیا تیرے سامنے کہ میں میرے آقا کا میں گستاخ ہوں، میں جن کا کلمہ پڑھتا ہوں میں ان کا دشمن ہوں؟ یہ تو نہیں کیا۔ پھر نبھا میرے آقا رہے ہیں، تجھے حق کہاں ہے؟ ان حق کو لینے کا تجھے حق کہاں ہے؟ اگر یہی بات ہے، آج جتنے کفر کے فتووں کی کتابیں دارالفتاء میں لکھ رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں، تو آج سے 300 سال 500 سال پہلے دارالفتاء میں امت کو کافر بنانے کے فتوے ملتے تھے؟ نہیں نا۔ وہاں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی تھی کہ کسی میں 99 وجہ کفر اگر ہو، ایک وجہ ایمان ہے تو ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ 99 وجہ کفر ہو
اگر ایک وجہ ایمان بھی ہو، اور یہ قانون بنایا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جس کا نماز اور دین کے اعمال اور قرآن پر ایمان ہو، اور وہ قبلے کی رخ کر کے نماز پڑھتا ہو، اللہ کے حرام کیے ہوئے چیزوں کو حرام اور حلال کو حلال مانتا ہو، اس کے ہم مسلمان ہونے کی دلیل دیں گے، مسلمان ہونے کی تصدیق کریں گے۔ 99 وجہ کفر بھی اگر اس کے اندر میں ثابت ہو جائے، یہ احتیاط امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اور آج کرسی پر بیٹھے بیٹھے اچھلتے کودتے ہوئے کتنے وہ کافر بنانے کے لیے خوش ہو جاتا ہے، یہ اس پہ نعرے تکبیر بولتا ہے، کسی مسلمان کی تحقیر اور حقارت کے اوپر خوش ہوتا ہے۔ کوئی نماز پڑھنے والے، کلمہ پڑھنے والے، درود پڑھنے والے، سلام پڑھنے والے کو یہ گمراہ اور نعوذ باللہ جہنمی اور مشرک کہتا ہے۔ کوئی پنجتن پاک سے محبت کرنے والے، آل علی اور اولاد علی، غوث و خواجہ کو چاہنے والے، آل رسول کے چاہنے والوں کو یہ مشرک کہہ کر یہ قتل کے قابل قرار دیتا ہے، ان کو جہنمی قرار دیتا ہے۔ اے کہنے والے، اپنی قلم کو روک، اپنی زبان کو روک، سوچئے کہ تو جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، تیرے اس کہنے پر، تیرے اس قلم کے چلانے کے اوپر، اس آقا کے اوپر کیا اس کا اثر ہو رہا ہوگا۔ وہ صحابی نے آ کر اس انداز کے اندر تفاخر کے اندر، میں نے تو کو قتل کر دیا اس لیے کہ میں جب غلبہ حاصل کر لیا تو موت کے ڈر کی وجہ سے اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھ لیا کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھ لیا، میرے آقا کا نام لے لیا۔ تو جیسے ہی کلمہ پڑھ لیا کا لفظ میرے آقا نے، تو فوراً وہ جو کارنامہ سنانے کے لیے فرمایا تھا وہ صحابی، تو میرے آقا نے اپنے کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر صحابی سے سوال یہ کیا، پھر تم نے قتل کیوں کیا اس کو جب کلمہ پڑھ لیا؟ تو کہا یا رسول اللہ وہ تو موت کے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا۔ ارے تعویل کرو کسی مسلمان کی توہین کے لیے، یہ ہے دین کے لیے رحمت۔ دھڑام سے اڑا کے وہ گمراہ، وہ فاسق، وہ فاجر، وہ جہنمی، وہ بدعتی، وہ مشرک، وہ اسلام سے خارج، نہیں 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 نہیں، یہ بہت بڑی گستاخی اور بے ادبی ہے، اور دین کو نقصان پہنچ رہا ہے اس سے، اور مضبوط ہو رہا ہے اسلام کا دشمن، اسلام کا دشمن مضبوط ہو رہا ہے، اور ہم آلے کار بن رہے ہیں اس میں۔ ہماری زبانیں، ہماری تقریریں، ہماری خدمتیں، ہمارے مدرسے، ہمارے دارالافتاء، ہماری کتابیں دشمنوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے اور امت کو منتشر کر رہی ہے۔ تو میرے آقا نے کہا کہ پھر قتل کیوں کیا تم نے جب کلمہ پڑھ لیا؟ کیا مطلب تھا کہ جب کلمہ پڑھ چکا ہے تو مجھے مان چکا ہے نا، وہ میرا امتی تھا۔ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو موت کے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا، کیا وہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے؟ کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا؟ تم نے کہ دل کو چیر کر دیکھا تھا کہ وہ موت کے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ رہا ہے؟ نہیں، تو میرا تو نام لیا تھا، پھر قتل تم نے کیوں کیا؟ کہاں ہے امت کے پاس میں آج حق کا رخ؟ کہاں ہے وہ دامن اور کہاں ہے احساس؟ ہم تو اپنے مسلک و جماعتوں کے نشے میں اور اپنی انانیت، اپنی تکبر میں، اپنے علم کے گھمنڈ میں اور اپنے چند سروں کی بنیاد پر، اپنے مسلکوں اور اپنے ملکوں کی بنیاد پر ہم تو اسلام کو فائدہ کیا پہنچاتے، اسلام کو نقصان۔ ارے اسلام کو نہیں بلکہ تمہارے عقیدے کے مرکز کو نقصان کیا پہنچائیں گے، بلکہ میرے آقا کی تکلیف کا باعث بن رہے ہیں۔ اپنے صحابی کو میرے آقا نے، اپنے صحابی کو ہمارے آنکھوں کے تاج جن کو کن نجوم بنایا میرے مصطفیٰ نے، ان صحابی کو فرمایا کہ تم نے دل کو چیر کر دیکھا تھا کہ وہ موت کے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا، اگرچہ کہ وہ کچھ بھی ہو لیکن میرا نام تو لیا تھا۔ تو پھر یہ میرے آقا کو دکھ کا اظہار نہیں ہے؟ میرا نام لینے کے بعد میں تم نے اس کو قتل کر دیا، اور اس کے لیے تم تعویل یہ کر رہے ہیں کہ موت کے ڈر کی وجہ سے اس نے کلمہ پڑھا۔ کتنی احتیاط ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، خانقاہ محمدی کا پیغام خدا کی قسم صرف یہ اور قیامت تک یہی رہے گا کہ ہر انسان کی قدر کرو اور ہر ایمان والے کی تعظیم اور عظمت اپنے دل کے اندر پیدا کرو۔
رہا یہ مسئلہ کہ میرے آقا نے اس کو سہولت عطا کی ہے، اس کو سہولت عطا کی، حساب لینے والے ہم کون ہیں؟ حساب لینے والا رب ہے۔ ہم کو ٹھیکیداری اللہ نے کہاں دیا کہ تم جنتی ہے، تم جہنمی ہے؟ کہاں ہے تو مالک جنت و جہنم کا؟ مالک تو پنجتن پاک ہے، آل علی اور اولاد علی ہے، غوث و خواجہ ہے، ان کے ریکمنڈیشن سے، ان کی شفاعت سے لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو کیوں خامخواہ کے جو بیچ میں بروکری کر رہا ہے اور دھوکہ دے رہا ہے کہ انہوں جنتی انہوں جہنمی، انہوں حق پر انہوں گمراہ، تو پھر پہلے تو یہ کبوتر کو اٹھا کر لے جا کر ڈالیں گے جہنم میں، کیا کریں گے؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میرے آقا کو تکلیف ہوتی ہے اس بات سے کہ کوئی ان کا کلمہ پڑھنے والے کی کوئی برائی کرے۔ کہاں ہے اسلام اور کہاں ہے میرے آقا کا دین؟ کہاں ہے آقا کا دین؟ کتنی احتیاط کی تھی، اور میرے آقا کو سب سے زیادہ تکلیف کا باعث، ارے تمہارے گناہ تمہارا فسق و فجور نہیں ہے امت کا، امت کے فاسق اور فاجر و گناہ گاروں کے لیے تو میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت ہے، میں ان کی شفاعت کروا لوں گا اور رب سے ان کو مغفرت کروا دوں گا۔ پکڑے کون جاؤ گے؟ پکڑے وہ لوگ جائیں گے کہ جو ان اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لے کر امت کو میرے آقا سے کاٹے۔ اللہ اس جرم سے تمہاری میری حفاظت فرمائے، بلکہ پوری امت کو جہاں تک ہو سکے ایک کرنے کی کوشش کرو، اور امت کی وحدت کے لیے صرف بنیاد نعرہ پاک مصطفیٰ ہے۔ جو میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اب اس کو یہ بات بتاؤ کہ میرے آقا سے ٹوٹ کر محبت کرنے والا بن جائے۔ رہا یہ جو اختلاف جس کو میرے آقا نے رحمت فرمائی تھی، اینٹوں میں سیمنٹ اور پانی اور گارا چنا، جس سے دیوار مضبوط ہوتی ہے، توڑنے پر بھی نہیں ٹوٹتی ہے۔ اسی طریقے سے ائمہ ہیں، یہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، ان لوگوں نے اپنے ان مسائل جس کو بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ الگ، یہ مسئلہ الگ، لیکن یہ اینٹوں کو جوڑنے کے لیے گارے پانی اور سیمنٹ کا کام کیا ہے۔ اور پھر آخر کے اندر میں تابعین کے لیے مسئلہ نہیں تھا، ان کے پاس میں حق کی بنیاد صرف یہ تھی کہ وہ دیکھ لیتے کہ صحابی نے اس کام کو اس طرح سے کیا، ان کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ تابعین اس معاملے میں اتنے محفوظ تھے کہ ان کو زیادہ قرآن و حدیث کو معلوم کرنا بھی نہیں پڑتا تھا، چونکہ میرے آقا نے حجت بنایا تھا صحابہ کے عمل کو اصحابی کا نجوم کے ذریعے سے۔ صحابی کر رہے ہیں، بس یہی حق ہے، ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، نہ تحقیق تھی ان کے پاس میں، نہ اسماء و رجال تھا، نہ انطباق تھا، نہ پھر کوئی اور چیز استدلال کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ صحابی کا یہ عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اور صحابی کے عمل میں اختلاف جو نظر آتا ہے، اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ ان کو اصرار کریں گے تم ایسا نہیں کرنا، یہ ایسا، کیونکہ ان کے لیے اطاعت اور اتباع تو جیسے انہوں نے میرے آقا کو دیکھا ہے وہی ان کے لیے شریعت ہے۔ صحابہ اکرام نے ان کو یہ نہیں کہا کہ ساری امت ایسا کر رہی لہذا تم وہ چھوڑ دو، ایسا کرو، نہیں، وہ صحابی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس معاملے میں میرے بچوں بہت بڑی بڑی گہری باتیں ہیں جو یہ اہل علم جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود چارہ حاصل کرنے کے لیے میرے آقا کے دین کے ساتھ میں کھلواڑ کرتے ہیں، کیونکہ انسان کے مزاج میں ایک تو آزادی ہے، دوسرے تابعداری ہے۔ اگر یہ تابعداری نہیں کرتا، یہ تابعداری با اعتبار غلامی کے، اگر غلامی کا مزاج اس میں نہیں ہے تو یہ آزاد ہے، اور آزاد پنچھی خود بھی جا کر گڑھے میں گرے گا، دوسروں کو بھی گڑھے میں ڈالے گا۔ اس لیے دین کو نفع خدا کی قسم صرف اہل بیت سے اور آل رسول سے ملا ہے۔ دین کی حفاظت ان لوگوں سے ہوئی ہے کہ کچھ بھی ہو، لیکن بہرحال میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والا ہے، ان کے پاس میں تو ہمارے پاس میں تو دلیل ہوگی نا، ہم تو کہہ دیں گے نا یا رسول اللہ، بھئی ہم کو اختیاری کہا دیا میرے آقا نے۔ میرے آقا نے تو یہ فرمایا کہ میری امت کو بڑھاؤ، میری امت کو بڑھاؤ، اور امت کو بڑھانے کی منشا تو میرے مصطفیٰ کی ہے، اور تو امت کو کاٹ رہا چھاٹ رہا، یہ مسلک حق پہ، وہی جماعت حق پہ، وہی چھت پہ انہیں چاہیے، تو یہ تو امت کو ختم کر رہا ہے، چھوٹا کر رہا ہے، مقصد مصطفیٰ کو تو ٹھیس پہنچا رہا ہے، تو پھر کس بات کی دنیا؟ اس کو اپنا بھائی سمجھو، اپنے جسم کا ایک حصہ سمجھو، چاہے وہ کسی اور طریقے پر بھی، کیونکہ سارے طریقوں کے لیے میرے آقا نے رحمت بنائی ہے۔ یہ رحمت امت کو تقسیم کرنے کے لیے نہیں ہے، امت کو جوڑنے کے لیے ہے۔ لیکن اس
اختلاف کو امت نے تقسیم کرنے کی چیز بنا دی. یہ قصور ہوا ہے امت سے جس کا خمیازہ آج یہ بھگتنا پڑ رہا ہے کہ پورے عالم اسلام کے اندر میں انتشار خلفشار، اور پھر اسلام کے دشمن سیٹیاں بجا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. لیکن یہاں پر بھی سنبھلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ وہاں پر یہ چیک کر لو کہ تابعین کے لیے تو بنیاد یہ صرف یہ تھی کہ کون سے صحابی سے ثابت ہے، تو جس صحابی سے وہ ثابت ان کے لیے دلائل کے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ تقلید کر لیتے وہ صحابی کی وہ کامیابی تک، اس لیے کہ میرے آقا مصطفی پاک نے ان کو سند دی تھی بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ. مسئلہ ختم تھا. لیکن مسئلہ بعد والوں کے لیے پیدا ہوا کہ اب ہم تحقیق کیا کریں گے. ہر وضع محمدی بن کر آتی ہے، کون جانے حقیقت مستوی کیا ہے. اب ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اب ہمارے لیے مسئلہ صرف یہ ہوگا کہ اس طریقے کے اندر میں یہ دیکھ لیں کہ یہاں پر اللہ کے وہ خاص بندے جو آل رسول کی صورت میں، اولیاء کی صورت میں دنیا میں رہتے ہیں، کیا انہوں نے بھی ان نظاموں کے ساتھ میں، ان لسٹوں میں اور ان لائنوں کے اندر میں، بلکہ کھلے الفاظ میں ان مسلکوں اور جماعتوں کے اندر بھی، کیا اللہ کے نیک بندے اولیاء اگر ہے تو پھر ٹھیک ہے، قابل قبول ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر وہ نہیں ہے، کچھ اور ہے، وقتی طور پر پیر کی ذاتی ہے، بڑے عالم صاحب ہی ہیں، بڑا مدرسہ ہی ہے، بڑا ادارہ ہی ہے، لیکن وہاں پر دیکھو کہ درمیان میں اولیاء ہے کہ نہیں ہے. اولیاء اگر نہیں ہے، اولیاء کے تذکرے دور دور تک نہیں ہے، انجان بن کر نکل جاؤ، وہاں پر رحمت نہیں، وہاں انتشار ہے، وہاں زحمت ہے. اب ہمارے لیے تابعین کے لیے تو صحابہ کی زندگی تھی کہ دیکھ کر وہ حق کی پہچان کر لیتے. اب بعد کے قیامت تک کے لیے میرے آقا دو جہاں کے مالک نے جو معیار امت کے لیے بنایا وہ یہ ہے کہ جو علی والے ہیں وہ ولی والے ہیں، جہاں ولی ہے وہاں حق ہے. اللہ تعالیٰ اس حق کے ساتھ ہم سب کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بحق لا الہ الا اللہ.